बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद गिरामी का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी अमल करने वाली बातें भी मालूम होंगी। ये वाक़या है सरकार गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद गिरामी सैयद अबू सालेहा मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैहि और एक सेब का। मेरी आपसे गुजारिश है इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयद अबू सालेहा मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैहि आप सरकार गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम हैं। जंगी दोस्त लक़ब होने की वजह ये है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। आप अपने नफ्स से हमेशा जहाद फरमाते थे और नफ्स कशी को नफ्स पाक रखने का ज़रिया समझते थे। आप बहुत ही कामिल वली और शरीयत के पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि दरिया के किनारे रहते थे। आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आप अलैहिस्सलाम ने कभी पूरी ज़िंदगी में कोई हराम शे ना खाई, हमेशा हलाल कमाई पर ही गुज़र बसर किया। आप रहमतुल्लाह अलैहि गांव में मज़दूरी करने जाते और वहां से जो पैसे मिलते इन्हीं से खाना ख़रीद कर अपना गुज़र बसर करते, लेकिन कभी भी किसी हराम शे को पसंद नहीं करते, हमेशा हलाल ही खाते थे। आपको मेहनत का भी बड़ा शौक़ था और इतना ही शौक़ आपको इबादत इलाही का भी था। आप हमेशा दरिया के किनारे ही रहते थे, आपका यही मामूल था। एक दिन अचानक अल्लाह की मर्ज़ी से आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आप इतने कमज़ोर हो गए कि चलने से कासिर हो गए, यानी बीमारी की वजह से आपके अंदर इतनी भी क़ुव्वत नहीं थी कि आप मज़दूरी पर जा सकें। आपके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए खाने के लिए कुछ न था। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। आप रहमतुल्लाह अलैहि अभी इस फ़िक्र में ही थे कि आपने ख़्याल किया कि क्यों ना मैं रोज़ा रखूं तो मुझे सवाब भी मिलेगा और इस मुश्किल वक्त में मुझे सब्र भी आ जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने दूसरे ही दिन पानी से सहरी की और रोज़ा रख लिया। जब शाम हुई तो आपने पानी से ही रोज़ा खोल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमज़ोरी की वजह से आपको बेहोशी होने लगी। एक दिन इसी बेहोशी की हालत में आपकी नज़र दरिया की मोश पर गई। आपने देखा कि एक सेब दरिया में बहता हुआ आप ही की तरफ आ रहा है। आप उस सेब को देखकर बहुत खुश हुए, गोया आपके दिल को तसल्ली मिल गई, आपके दिल को करार आ गया। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस दिन भी आप रहमतुल्लाह अलैहि रोज़े से थे, तो आपने सोचा कि आज मैं रोज़ा इस सेब से ही खोलूँगा। अब मुझे करार मिल जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। आप इस सेब का इंतज़ार किनारे पर बैठकर करने लगे। वो बहता बहता आपके पास आया। आपने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ तो आपने वो सेब नोश फरमा लिया। जैसे ही आपने सेब खाया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपके दम में दम आया, यानी आपको राहत मिली, क्योंकि आप कई दिनों से फाका कर रहे थे। जब आपने वो सेब नोश फरमा लिया यानी खा लिया तो इसके बाद आपको ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया है, लेकिन क्या ये मुफ्त का सेब जायज़ है? आज तक तो मैंने कोई हराम की कमाई नहीं खाई, लेकिन आज ये जो मैंने मुफ्त का सेब खाया, क्या ये मुझ पर जायज़ होगा? ये सोचकर आप बहुत परेशान हुए और आप रहमतुल्लाह अलैहि ने सोचा कि जिस जगह से ये सेब आया है क्यों ना इस तरफ जाया जाए और जिस दरख्त से ये सेब गिरा है उस दरख्त के मालिक से माफ़ी मांगी जाए। अगर उसका मालिक मुझे माफ़ कर देगा तो मेरा ये गुनाह धुल जाएगा। जिस जानिब से ये सेब आया था आपने दरिया के किनारे उसी जानिब चलना शुरू कर दिया। आपकी आंखों में आंसू थे और आप इसी जानिब चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चले ही थे कि आपको अचानक सेबों का एक बाग दिखा जो इस दरिया के किनारे ही था। एक दरख्त की डाली उस दरिया के ऊपर ही थी। उस दरख्त को बहुत सारे सेब लगे हुए थे। आपने ख्याल फरमाया कि हो न हो ये सेब इसी दरख्त का है।
جو گر کر اور دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان بزرگ سے فرمانے لگے کہ حضور، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا، وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا ہے، اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے اور سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کہیں برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور، میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کے بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپائج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو وہ کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیر سے بھی اپائج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا
کہ کوئی اور عورت ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے، اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ نابینا وہ اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پاؤں سے اپائج اس لیے ہے کہ یہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی۔ یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو اور اللہ تعالی ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔